اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ جب اربوں سال پہلے ہونے والے آسمانی دھماکے کے نتیجے میں زمین و آسمان جدا ہوئے اور ہمارا یہ نظام شمسی وجود میں آیا تو اس وقت یہ سب ستارے آگ کے ٹکڑوں کی صورت تھے جو اس نظام کے وجود میں آ جانے کے بعد طویل عرصے تک اپنے اپنے مدار کے گرد گردش کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوئے، تو ان میں سے ایک ستارے یہ ہماری زمین پر زندگی کے لیے مناسب ماحول بھی پیدا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اس وقت یہ زمین اس قابل ہو چکی تھی کہ یہاں پر زندگی کا آغاز ہو سکے۔ تو اللہ کی حکمت کے مطابق جب آدم اور حوا کو زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت دستیاب معلومات کے مطابق دونوں کو علیحدہ علیحدہ جگہ میں اتارا گیا۔ آج کی اس پوسٹ میں ہم اس مقام سے متعلق آگاہ کریں گے جہاں پر زمین میں پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کو چوما اور اس کے بعد آپ نے اپنی بقیہ زندگی اسی زمین پر گزاری۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے بارے میں اگرچہ مسلمانوں کے درمیان کوئی باوزن اختلاف موجود نہیں، لیکن اس کے لیے قرآن یا حدیث سے ہماری محدود تحقیق کوئی حوالہ تلاش نہیں کر سکی، جبکہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والے قدموں کے اس نشان کو اپنے مذہبی رہنماؤں سے منسوب کرتے ہیں، جس کی تفصیل ہم آگے چل کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کوہ آدم سے جو کہ انگریزی میں ایڈم پیک بھی کہا جاتا ہے، سری لنکا میں واقع ہے۔ یہ ایک بلند پہاڑ ہے جہاں ایک بہت بڑا انسان قدم کا نشان ہے، ایک پتھر پر سرد ہے جس کی طوالت تقریباً 5 فٹ یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور ظاہر ہے اس قدم کی طوالت کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ جس شخصیت کے بھی ہیں ان کا قد 8 فٹ کے قریب ہوگا۔ یہ شاید دنیا کی وہ واحد پہاڑی چوٹی ہے جس کو ہر مناسب کا ماننے والے عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے زائرین کے علاوہ سیاحت کا شوق رکھنے والے افراد بھی بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھنے اور اترنے کے لیے 2 الگ الگ راستے موجود ہیں جن کو حضرت آدم اور حوا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ قدمگاہ تک پہنچنے کے لیے حکومت نے سیڑھیاں تعمیر کر رکھی ہیں جن کی تعداد 4800 سے زائد بنتی ہے، اور آدمی معمور کی رفتار سے یہاں تک پہنچنا چاہیے تو اس کو یہ سفر طے کرنے کے لیے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ لیکن دوستوں، یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمان اس قدم کو اگر حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتا ہے تو عیسائی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کا قدم جانتے ہیں، جبکہ بدھ مذہب کے پیروکار اس قدم کو مہاتما بدھ سے منسوب کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کبھی اس مقدس پہاڑی کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر مسلم، کرسچن اور بدھ مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے رونق رہتی ہے۔ تو یہ نقشہ قدم جو کہ لمبائی میں 5 فٹ اور چوڑائی میں 2 فٹ تک ہے، اس کے زیارت کے لیے لوگ بھلا مذہب و ملت جاتے ہیں اور اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ یہ پہاڑی چوٹی جو کہ 7300 فٹ تک بلند ہے، اس کو سر کرنے کے لیے عام طور پر رات کا وقت انتخاب کرتے ہیں کیونکہ اس بلندی سے طلوع آفتاب کا منظر انتہائی دلکش ہوتا ہے جو اس وادی اور اس میں موجود چشموں پر اپنے خوبصورت رنگ بکھیرتا ہے۔ اس پہاڑی چوٹی کے راستے میں 2 غاریں اور ایک چشمہ بھی موجود ہے، جن میں سے ایک غار کو سکندر اعظم اور دوسری غار کو چشمے کو حضرت خضر علیہ السلام کی ذات سے منسوب کیا گیا ہے، جس سے مزید اونچائی پر یہ قدم گاہ موجود ہے۔ یہ مقدس ایک بڑے اور کالے رنگ کے پتھر پر موجود ہے اور اس کو ایک خوبصورت کیس میں محفوظ دیا گیا ہے۔ یہ وہ روایات جو اس مقدس قدم گاہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں کی اکثریت اسی حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب کرتی ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے پیروکار اس کو اپنے اپنے مذہبی رہنماؤں کے نام کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی بھی ایسی مستند روایات ہمارے
علم میں نہیں آ سکیں، جس کی بنا پر اس کو حتمی طور پر کسی بھی شخصیت سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ بہتر اور حتمی طور پر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے